وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اب یہ معاملہ ہو رہا ہے قتل ناحق کے سلسلے میں، ملک میں فساد مچانے کے سلسلے میں، چوری ڈاکے کے سلسلے میں، کیا ان کی اہمیت ہے، کیا اس کے پھر سزائیں ہیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی ان کو پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی کہانی یا قصہ حق کے ساتھ، اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جبکہ ان دونوں نے قربانی پیش کی، ایک حابیل قابیل، اور ایک ان میں سے گنریے کا کام کرتے تھے، بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، ایک کاشتکار تھے، تو دونوں نے کچھ اپنی جنس لے کر آئے اور دوسرے جو ہے وہ کچھ اپنے کوئی جانور لے کر آئے، اللہ کے لیے نذر کے طور پر پیش کیا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، تو ان میں سے ایک کی بھی جو قربانی تھی قبول کر لی گئی اور دوسری کی قبول نہیں کی گئی۔ یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ سا نیچے اترتا تھا اور وہ اس کو بھسم کر دیتا تھا، گویا کہ اللہ نے قبول فرما لی۔ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، اب جس کی یہ قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا اپنے بھائی سے جس کی قبول ہو گئی تھی، حسد کی آگ میں جل کر میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، انہوں نے کہا بھائی جان اس میں میرا کیا قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے، قانون ہے، وہ صرف متقیوں ہی سے قبول کرتا ہے۔ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي، اگر آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں گے مجھ پر، چلائیں گے مجھے قتل کرنے کے لیے، مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، تو بھی میں اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، نہیں بڑھاؤں گا کہ آپ کو قتل کروں، یعنی یہ ایک طرفہ قتل ہوگا آپ کا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو اللہ کا خوف ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک، اور پھر میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھے قتل کر ہی دیں، اس انتہا تک پہنچ ہی جائیں، تو آپ اپنے گناہ کا بھی بوجھ اپنے سر لیں، میرے گناہ کا بھی بوجھ لیں۔ جو ناحق مقتول ہے اس کے تو گویا کہ تمام گناہ اس قاتل نے اپنے سر پر لے لیے، تو میرے تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ What do I stand to lose؟ آخر میری کوئی خطائیں ہیں، میری کوئی غلطیاں ہیں، کوئی گناہ میں نے کیے ہوں گے، اگر آپ ناحق مجھے قتل کریں گے تو میرے ان تمام گناہوں کا وبال آپ کے سر آ جائے گا، تو مجھے تو کوئی نقصان والی بات نہیں۔ انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، اور یہ ہوگی سخت ترین سزا میری طرف سے آپ کو کہ پھر آپ ہو جائیں گے جہنمی، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی بدلہ ہے ظالموں کا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اب اس کے نفس نے آمادہ کر ہی لیا اسے اپنے بھائی کے قتل پر، یعنی ان الفاظ میں بٹوین دی لائنز یوں سمجھیے کہ ہے اس کے اندر بھی وہ تو رہتا ہے نا حق اور باطل کی ایک کشاکش اور نیکی اور بدی کا غلبہ، قتل کروں یا نہ کروں، آخر بھائی کی باتیں بھی آئی ہیں، وہ دل نشین ہے، لیکن یہ کہ نفس جو ہے اس وقت اس کے اندر جو بھی شیطنت گھسی ہوئی تھی، اس نفس نے اسے آمادہ کر ہی لیا اپنے بھائی کو قتل کرنے پر، فقتلہ، تو اس نے انہیں قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، ہو گیا تباہ ہو جانے والوں میں۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، یہ پہلا خون ہے جو نسل آدم میں ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا، وہ زمین کو کریج رہا تھا۔ اب اسے قابیل کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، ابھی لاش جو ہے بھائی کی اس کو کیسے ڈسپوز آف کروں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیج دیا، وہ زمین میں جیسے آپ کو معلوم ہے چونچے مارتا ہے، اس میں سے کچھ دانے نکالتا ہے، وہ دیکھا، یبحث فی الارض لیریہ، تاکہ اللہ اسے دکھا دے کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ قال یا ویلتی عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، اس نے کہا ہائے میری شامت، میرے اندر اس کوے جیسی بھی عقل نہ تھی، نہ ہوا میں اس کوے جیسا بھی کہ مجھے یہ بات خود سوچ جاتی، فاواری سوءۃ اخی، اور میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا، فاصبح من النادمین من اجل ذلک، اس چیز پر اس کے اندر بڑی شدید ندامت پیدا ہو گئی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل، اجل ذلک دونوں طرف لگتا ہے، من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل، اور ہم نے اسی بنا پر بنی اسرائیل پر یہ بات لکھ دی تھی، قتل ناحق ہم نے تورات میں لکھ دیا تھا کہ یہ اتنی بری شے ہے کسی ایک انسان کا قتل کرنا بھی۔ کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض، اگر کسی نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر کسی قتل کے قصاص میں، بغیر نفس، ہاں کسی نے قتل کیا، قتل کے جواب میں قتل کیا جائے تو یہ قتل ناحق نہیں ہے، یہ تو پھر قصاص کا قتل ہے۔ اور فساد فی الارض، یا کوئی شخص زمین میں فساد مچا رہا ہے اس میں اس کو قتل کیا جائے، یعنی کوئی قصوروار ہے، مجرم ہے، اس کو سزا دینے میں قتل کیا جائے تو بات اور ہے،
کسی بے قصور انسان کو اگر قتل کر دیا گیا فکانما قتل الناس جميعا، تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، پوری نوع انسانی کو۔ کیوں کہ تمدن کی جڑ کٹ گئی۔ احترام جان، احترام مال، یہ بنیاد ہے تمدن کی۔ ومن احیاھا، اور جس نے ایک انسان کی جان بچا لی فکانما احیا الناس جميعا، تو گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے واضح نشانیاں اور تعلیمات لے کر۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، لیکن اس کے بعد بھی ان میں سے بہت سے لوگ ہیں کہ جو زمین میں اسراف اور فساد اور دسترازی کرتے پھر رہے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اب یہ وہ آ رہی ہے محاربے کی آیت ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے اور اس میں کوئی گروہ ہے جو فتنہ و فساد مچا رہا ہے، کوئی دہشت گردی کر رہا ہے، خون ریزی کر رہا ہے، قتل و غارت کر رہا ہے، راہزنی کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، گینگ ریپ ہو رہے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، لیکن یہ اسلامی ریاست کی ہے جس میں اسلامی قانون نافذ ہوں۔ اصل میں سزائیں بھی جو ہیں وہ اسی معاشرے میں جس میں کہ باقی سارا اسلام کا نظام بھی قائم ہو، ورنہ نظام یہ ہو جھوٹی گواہیاں دینے والے موجود ہوں، ایمان فروش موجود ہوں، ججوں کو خریدا جا سکتا ہو، اور اس میں یہ سخت قوانین بنا دیے جائیں، تو پھر اس سے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ بجائے یہ کہ شریعت کو کوئی نیک نامی ملے، شریعت بدنام ہوتی ہے الٹی۔ تو پورا نظام جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ لا جو ہے قانون وہ سسٹم کو سبسرو کرتا ہے، سسٹم صحیح ہو اب وہ قانون صحیح جو ہے اسے سپورٹ کرے گا اور اسے برقرار رکھے گا، اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہوگا۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یقیناً بدلہ ان لوگوں کا کہ جو محاربہ کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، یعنی اسلامی ریاست کو، ویسعون فی الارض فسادا، اور زمین میں وہ فساد مچاتے پھرتے ہیں، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کیا جائے، بلکہ یقتلوا نہیں ہے یقتلوا، ان کے ٹکڑے کیے جائیں، تقتیل، یقتلوا تقتیلا، اور یسلبوا، یا انہیں سولی چاہا جائے، اور تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹا جائے، ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، ایک پاؤں کاٹ دیا جائے، اور ینفوا من الارض، یا انہیں ملک بدر کر دیا جائے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ تو ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے مزید بہت بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، سوائے اس کے کہ جو لوگ توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ توبہ کر لی ہے، ابھی وہ ڈاکو پکڑے نہیں گئے، پکڑے جانے سے پہلے توبہ کر رہے ہیں، اس میں رعایت کی گنجائش ہے، لیکن جب پکڑے گئے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ إِلَّا الَّذِينَ تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان کے اوپر قابو پاؤ، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو ان کے ساتھ نرمی کی جا سکتی ہے، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہی معاملہ کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوارج کے ساتھ، کہ اگر تم اپنے غلط عقیدے پر قائم رہو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم اگر خون ریزی کرو گے، قتل و غارت کرو گے، تو پھر ظاہر بات ہے کہ میں تمہارے ساتھ رعایت نہیں کر سکتا، محض عقیدے کی حد تک میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ لعلکم تفلحون، اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کی جناب میں اس کا قرب تلاش کرو۔ اس لفظ نے بھی کافی لوگوں کو پریشان کیا ہے۔ وسیلے کا لفظ اردو میں آتا ہے تو ذریعے کے معنی میں آتا ہے، وسیلہ ذریعہ، کسی تک پہنچنے کا ذریعہ، سفارش کے لیے کسی کو وسیلہ بنا لیا، کسی کو ذریعہ بنا لیا۔ عربی میں وسیلہ کے یہ معنی نہیں ہے، عربی میں وسیلے کے معنی قرب ہے صرف۔ بدقسمتی سے بعض تو الفاظ ایسے ہیں کہ جو عربی میں ان کا مفہوم بالکل کچھ اور ہے، اردو میں کچھ اور ہے، بعض ایسے ہیں کہ کچھ تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ جیسے ذلیل کا لفظ ہے، عربی میں اس کے معنی ہے صرف کمزور، اردو میں اس کے معنی ہے کمینے کے، زمین و آسمان کا فرق آ گیا۔ جیسے کہ ہم پڑھ آئے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مسلمانوں یاد کرو اللہ نے تمہاری مدد کی تھی بدر میں جبکہ تم بہت کمزور تھے۔ اب اگر وہاں ذلیل کا ترجمہ اردو والا کر دیا جائے تو پھر ہمارے ایمان کے لالے پڑ جائیں گے۔ اسی طریقے سے عربی میں جہل کے معنی جو ہے وہ جذباتی ہونا ہے،
ان پڑھ ہونا نہیں، پڑھے لکھے جاہل ہو سکتے ہیں، جذباتی ہیں، اکھنڈ ہے، اکھڑ مزاج کے لوگ ہیں، وہ غیر عالم کو جاہل نہیں کہتے، لیکن اردو میں جاہل کہتے ہیں جو ان پڑھ ہو۔ اسی طریقے سے یہ لفظ وسیلہ ہے، اس کا جو اصل مفہوم ہے قرب۔ اے اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو، نمبر 1۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، نہیں آگے بڑھو، اس کا قرب تلاش کرو، تقرب، اس سے نزدیک ہو جاؤ، قریب سے قریب ہو جاؤ۔ لیکن اس تقرب کا ذریعہ کیا ہوگا؟ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس سے بات بالکل کھل گئی، تقوی اور تقرب اللہ کے لیے جہاد۔ تقوی شرط لازم ہے، پہلے تو یہ کہ جو حرام چیزیں ان سے آپ بچیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہے ان سے رک جائیں، اور اللہ کی نافرمانی جو ہے اس سے باز آ جائیں۔ اب اس کے بعد اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کی راہ میں جہاد کیجیے۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اگر ان کے پاس ہوتی وہ ساری دولت کی جو زمین میں ہے کل کی کل، اور اتنی ہی اور بھی ہوتی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، کہ وہ اس کے ذریعے سے فدیہ دے کر چھوٹ سکے قیامت کے دن کے عذاب سے، ما تقبل منہم، وہ ان سے ہرگز قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی تعلیق بالمحال ہے، نہ ایسا ہوگا نہ ممکن ہے، لیکن یہ کہ آخری درجے میں اس کو بیان کر دینا کہ اگر اتنی دولت بھی ہو تب بھی اللہ کیا وہ فدیہ جو ہے قبول نہیں ہوگا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ چاہیں گے کہ آگ سے کس طرح نکلیں لیکن نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ہوگا قائم رہنے والا عذاب، مسلسل دائم اور قائم۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، اور چوری خواہ مرد کرے خواہ چوری کرنے والی عورت ہو، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، ایک ایک ہاتھ، ایدیہما، ان کے ایک ایک ہاتھ کاٹ دو۔ جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے ان کے کرتوت کا، نکالا من اللہ، اور یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے۔ اب دیکھیے یہاں میں مثال دیتا ہوں آپ کو اہل قرآن کی حکمت اور ان کی سمجھداری کی۔ غلام احمد پرویز صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہ ہاتھ کاٹ دو چور کا، اس کا مطلب ہے ایسا نظام بنا دو کہ چوری کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ اچھا یہ تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ نظام ایسا ہو، کفالت عامہ ہو، کوئی شخص مجبوراً چوری نہ کرے، اس لیے کہ اس کی کفالت کے لیے اگر موجود ہے، وہ ریاست جو ہے اس کی تمام بنیادی ضروریات کی وہ انڈر رائٹ کر رہی ہے، تو اسے چوری کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی چاہیں گے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس کا مطلب یہ ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن قرآن کس طرح اپنی حفاظت کرتا ہے؟ ایسے نظام کا قائم کرنا عبرت ہوگی، ایسا نظام کا قائم کرنا ان کے کرتوتوں کی سزا ہوگی۔ قرآن مجید پر اس قسم کا باطل جو ہے حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ دو الفاظ، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، جو کمائی انہوں نے کی ہے اس کا بدلہ۔ اچھا جو کمائی انہوں نے کی اس کا بدلہ یہ ہے کہ اچھا نظام قائم کرو۔ نکالن، نکال کہتے ہیں کہ عبرتناک سزا، نکالا من اللہ، اللہ کی طرف سے عبرت کے لیے۔ اور یہ اسلام کے اندر جو تعزیرات ہیں اور حدود ہیں اور سزائیں ہیں، ان کے لیے لفظ نکال بہت اہم ہے۔ عبرتناک سزا، اگرچہ شہادت کا قانون بڑا سخت رکھا ہے، شبہ ہو تو ملزم کو چھوڑنے کی ہدایت ہے۔ جو آج بھی دنیا کے اندر جو اصول ہے کہ جو بھی ڈاؤٹ ہے اس کا فائدہ جو ہے، شک کا فائدہ وہ ملزم یا ملزم کو جائے گا، لیکن یہ ساری کے باوجود اگر ثابت ہو گیا ہے، اب سزا وہ دو کہ ایک کو سزا ملے اور لاکھوں کی آنکھیں کھل جائیں، تاکہ آئندہ سے پھر یہ جرم کرنے کی ہمت کسی میں نہ ہو۔ یہ جو ڈیٹرنس ہے، اس طرح کی سزائیں کہ جن سے برائی جو ہے اس کو استحصال معاشرے سے کیا جا سکے، یہی واحد ذریعہ ہے، ورنہ دنیا میں امریکہ جیسی کلچر سوسائٹی کے اندر بھی موسٹ ہینس کرائم موجود ہے، بڑا ہی گھناؤنا جرم موجود ہے، اس لیے کہ اس قسم کی سزائیں ہیں ہی نہیں۔ لوگ جرم کرتے ہیں، جیل میں رہے، عیش کیا، کچھ دیر کے بعد پھر آئے، پھر جرم کیا، پھر چلے گئے، باہر جا کے کیا کریں گے، وہاں تو سرکاری مہمان ہیں۔ تو یہ سارا فلسفہ جو ہے نتیجہ کہ جرم جو ہے ان کا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، اللہ زبردست ہے، حکمت والا۔ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فإن اللہ یتوب علیہ، تو جس نے بھی توبہ کر لی اس کے بعد اپنے ظلم اور اپنے جرم کے پیچھے واصلہ اور اصلاح کر لی، تو اللہ قبول کرتا ہے اس کی توبہ کو۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے۔
لیکن جرم کی سزا دنیا میں ختم نہیں ہوگی. ایک جرم جو کیا ہے وہ جرم ہے دنیا کا، گناہ ہے اللہ کا. جرم کی سزا دنیا میں ملے گی، گناہ کی سزا اللہ نے دینی ہے، اس کو اللہ معاف فرما دے گا اگر توبہ کی ہے. اگر توبہ نہیں کی ہے تو پھر یہ کہ اس کی سزا بھی ملے گی. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، وہ سزا دے گا جس کو چاہے گا اور بخش دے گا جسے چاہے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم. یہ پھر ذکر آ رہا ہے لیکن یہاں بھی گڑبڑ ہے معاملہ سورہ بقرہ کی طرح. منافقین پر بھی انطباق ہوگا اس کا، اور اہل کتاب کے بھی وہ لوگ جو ان کے طرف کے منافق تھے، جن کا میلان اسلام کی طرف بھی تھا، چاہتے بھی تھے کہ مسلمانوں میں شامل رہے، لیکن وہ اپنے ساتھیوں کو بھی چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. تو یہ جو بیچ بیچ میں مذبذبین بین ذالک تھے، یہ دونوں طرف کے لوگ تھے. یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ غمگین ہو آپ ان لوگوں کی سرگرمیوں سے، بھاگ دوڑ سے، کہ جو کفر کے ضمن میں بڑی سرگرمی دکھا رہے ہیں. من الذین قالوا آمنا بافواہہم، ان لوگوں میں سے جو اپنے منہ سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور ان کے دل ایمان نہیں لائے ہیں. ومن الذین ہادوا، اور اسی طرح کے لوگ یہودیوں میں سے ہیں. سماعون للکذب، یہ بڑے ہی غور سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں جھوٹ کو. سماعون لقوم آخرین، اور یہ سنتے ہیں کچھ اور لوگوں کے لیے. یعنی ایک تو یہ ہے کہ ان کی جھوٹی باتیں بڑی توجہ سے سنیں گے، شیاطین جو ہیں ان کے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. پھر یہ کہ ان کی طرف سے جاسوس بن کر آئیں گے مسلمانوں کے ہاں، کہ یہاں بڑی توجہ سے بات سنتے ہیں تاکہ جا کے رپورٹ کر سکیں آج محمد نے یہ کہا، آج فلاں معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. تو سماعون لقوم آخرین، اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں کہ وہ دوسری قوم کی باتوں کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یا سنتے ہیں دوسری قوم کے لوگوں کے لیے، انہیں رپورٹ کرنے کے لیے، ان کے اسپائس کی حیثیت سے آ کر. لم یاتوک، جو آپ کے پاس نہیں آتے، یعنی ان کے جو گرو گھنٹال ہیں، ان کے جو لیڈر ہیں، ان کے جو شیاطین ہیں، وہ آپ کے پاس نہیں آتے. یہ جو بین بین کے لوگ ہیں در حقیقت وہ آتے ہیں جن کے ذریعے سے یہ سارا معاملہ جو ہے جاسوسی کا چل رہا ہے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کی جگہ کے اور موقع اور محل کے معین ہو جانے کے بعد. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ شے مل جائے تو لے لینا. کوئی مقدمہ ہے، وہ لا رہے ہیں حضور کے پاس، پہلے سے طے کر رکھا ہے، اگر تو فیصلہ یہ ہوگا محمد کا ہم قبول کر لیں گا، اگر یہ فیصلہ نہیں کریں گے ہم فیصلہ رد کر دیں گے. اور اسی سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ اصل میں فتح مکہ تک جس معنی میں ہم لفظ بولتے ہیں ریاست، اسلامی ریاست، پورے طور پر ایک ہمہ گیر ریاست پورے طور پر مدینے میں فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے، پہلے قائم نہیں ہوئی. ورنہ کسی ریاست میں دو جوڈیشل سسٹمز نہیں ہو سکتے، ایک ریاست ایک عدالتی نظام. یہ لوگ جب چاہتے تھے حضور کے پاس آ جاتے تھے، جب چاہتے تھے کسی اور یہودیوں کی عدالت میں لے جاتے تھے. تو پیرلل نظام وہاں چل رہے تھے. ہمہ گیر ریاست وحدت کی حیثیت سے، ایک آرگینک ہول کی حیثیت سے یہ فتح مکہ کے بعد قائم ہوئی ہے. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، کہتے ہیں کہ اگر یہ فیصلہ ملے تو تم لے لینا، قبول کر لینا. وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْا فَاحْذَرُوا، اور اگر یہ شہادت تمہیں ملے، نہ فیصلہ ملے، یہ ڈگری نہ تمہارے حق میں جاری کی جائے تو پھر بچ جانا، کترا جانا. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے فتنے میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہو تو تم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کوئی مددگار نہ پاؤ گے، کوئی شے نہیں ملے گی. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو پاک کرنا اللہ نے چاہا ہی نہیں. لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے دردناک اور بہت بڑا عذاب ہے. سماعون للکذب، یہ خوب سنتے ہیں اچھی طرح اور چٹخارے لے لے کر سنتے ہیں جھوٹ کو. اکالون للسحت، خوب کھانے والے ہیں پیٹ بھر بھر کر حرام کے. فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر یہ آپ کے پاس آئیں، فَحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لیں اور فیصلہ کریں. او عارض عنہم، آپ چاہیں تو ان کا مقدمہ لینے سے انکار کر دیجیے، کیونکہ نیتیں ان کی نیک نہیں ہیں.
وہ آپ کا فیصلہ لینے نہیں آئے، طے کیے بیٹھے ہوئے پہلے سے کہ اگر فیصلہ یہ ہوگا تو قبول کر لیں گے ورنہ ہم لوٹ کے آ جائیں گے. تو ایسے لوگوں پر اپنا وقت ضائع کرنا جو ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ اندیشہ یہ ہو سکتا تھا کہ یہ جا کے پروپیگنڈا کریں گے، دیکھو ہم تو گئے تھے محمد کے پاس مقدمہ لے کر، یہ کیسے نبی ہے رسول ہے، یہ مقدمے کا فیصلہ کرنے کو تیار نہیں. تو یہ جو اندیشہ ہو سکتا تھا اس کی پھر آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور کو اطمینان دلایا جا رہا کہ آپ پرواہ نہ کریں اس اندیشے کی. فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر وہ آئیں آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کر تو چاہے تو آپ فیصلہ کریں اور چاہے اعراض کریں. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے اعراض کریں گے، ان کا مقدمہ جو ہے فیصلہ کرنے سے انکار کر دیں گے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، وہ آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکیں گے. ان کے مخالفانہ پروپیگنڈے سے قطعاً کوئی آپ کو ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو بہرحال آپ کو فیصلہ کرنا ہے عدل اور قسط کے ساتھ، انصاف کے ساتھ. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور اے نبی یہ کیسے آپ کو حکم بناتے ہیں، یہود کی طرف اشارہ ہے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تورات موجود ہے، نیک نیت ہو تو اسی کے فیصلے کو لے کر چلے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر بھی وہ اس کے بعد بھی اس سے روگردانی کرتے ہیں. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور حقیقت میں یہ لوگ مومن نہیں ہیں، ایمان سے خالی ہیں، ایمان سے تہی دست ہیں، ان کا اصل روگ یہ ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.